اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والدین کریمین کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کی عظیم صوفی بزرگات میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ آپ کے والدین کے گہری ایمان و توکل کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کے معنی عربی میں چوتھی کے ہیں۔ آپ کا گھرانہ انتہائی غریب تھا، لیکن عزت و شرافت میں کوئی کمی نہ تھی۔ آپ کے والد نے کبھی کسی سے سوال کرنا یا اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، گھر میں اتنا تیل تک نہ تھا کہ دیا جلایا جا سکتا، یا نومولود بچی کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا تک نہ تھا۔ والدہ کی فرمائش پر آپ کے والد پڑوسی کے دروازے پر گئے تو، لیکن اللہ کے سوا کسی سے مانگنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، چنانچہ وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت۔ ایسی مجبوری اور پریشانی کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ رات کو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کی یہ نومولود بیٹی اللہ کی خاص بندی بنے گی اور بہت سے مسلمانوں کو ہدایت و راہ حق پر لانے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ بصرہ کے امیر کے پاس جائیں اور اسے یہ پیغام دیں، تم ہر رات 100 مرتبہ اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود شریف بھیجا کرتے تھے، لیکن پچھلے جمعرات کو تم درود بھیجنا بھول گئے۔ اس کفارے کے طور پر 400 دینار اس شخص رابعہ بصری کے والد کو امیر بصرہ کا رد عمل اور والد کی خوشی کے آنسو۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے والد خواب سے بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے۔ ایک طرف بیٹی کی بشارت ملنی تھی تو دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیغام رساں بنایا تھا۔ جب امیر بصرہ نے یہ پیغام سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، کیونکہ درود میں چھوٹ جانے کی بات صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ اسے اس بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غریب و مسکینوں میں تقسیم کرائے اور حکم کے مطابق 400 دینار حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے والد کو دے دیے۔ اس نے درخواست کی کہ وہ مستقبل میں کسی بھی وقت ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں۔ والد کا انتقال کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران بصرہ میں سخت قحط پڑا جس نے زندگیاں تلپٹ کر کے رکھ دیں۔ بہنوں سے جدائی۔ اس قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں اسیری۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھیں کہ ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کو پکڑ لیا اور مال غنیمت کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا نیا مالک آپ سے بہت سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا۔ عبادت و ریاضت اور مالک کی تبدیلی۔ دن میں روزانہ، رات میں عبادت۔ مالک کی طرف سے سخت مشقت کے باوجود رابعہ بصری دن میں کام کرتی، زیادہ تر دن روزے سے گزرتے اور پھر رات کو جاگ کر عبادت الہی میں مصروف رہتی۔ ایک رات آپ کا مالک اتفاقاً آدھی رات کو جاگ گیا۔ اس نے کسی کے رونے اور گڑگڑانے کی آواز سنی۔ وہ آواز کی جانب گیا تو اس نے دیکھا کہ رابعہ سجدے میں گری ہیں اور اللہ سے یہ دعا کر رہی ہیں، اے میرے اللہ، تو میرے تمام مجبوروں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ گھر کے کام کاج ہیں جو مجھے تیری طرف آنے سے روکے رکھتے ہیں۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، لیکن جب تک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت نکل جاتا ہے۔ بس اے رب، میری یہ معذرت قبول فرمائے اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ مالک پر اپنی کنیز کا یہ خلوص عاجزی اور الہیت دیکھ کر مالک کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور وہ لرز گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ اگر آپ اس گھر میں رہیں تو یہ میری سعادت ہے، ورنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میری صرف ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے ہونے والی کسی بھی زیادتی کو اس ذات کے صدقے معاف فرما دیں جس کی آپ عبادت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص، صبر اور اللہ سے والہانہ محبت کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور وفا کو ایسی عزت و مقام عطا فرمایا کہ ان کا مالک بھی ان کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر عشق کی حقیقی معروف شہکار اور تصوف کی عظیم ہستی بن کر ابھری۔